کو بتائیں کوئی ایسا ٹائم یو ریمبر کہ آپ نے بڑی کوئی ہارٹ فیلٹ دعا کی ہو ویئر یو فیلٹ اے ویری اسٹرانگ کنیکشن، یا آپ سارے بھی سوچ سکتے ہیں. اگر آپ اس مومنٹ میں کو یاد کریں کوشش کریں کہ واٹ میڈ اٹ سو اسپیشل، کیا آپ کی اس ٹائم فیلنگس تھیں، دعا کیا، یا حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے دل سے دعا نکلی؟ ڈفرینٹ سیناریوز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار نا یو جسٹ، مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں کہ آپ کی ایک ہارٹ فیل دعا نکلتی ہے، یو فیل اے ویری ڈفرنٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو اف اینی بڈی کین شیئر کوئی اپنا ایسا واقعہ یا ٹائم جب اس کو لگا کہ یار میں نے دعا کرنے کے بعد یو فیلٹ کہ یار واقعی نا صحیح دل سے دعا نکلی. یار ویسے تو دعا کا جو تعلق ہے نا وہ انسان کی مشکل، مصیبت، عاجزی، انکساری اور مشکل ٹائم میں ہونے سے بھی ہے. ایک تو یہ ہے، دوسرا کبھی کبھی ٹائم تہجد کا ہوتا ہے یا رمضان کا ہوتا ہے، ایسا ٹائم ہوتا ہے وہ دعا کی اس میں بڑا انہینس کر دیتا ہے. مجھے جب سبحان اللہ دعا کرنے کا جو ایک مزہ آیا یا جو ایک وہ لذت آئی ہے وہ کہ جب میں مشکل میں تھا کبھی بھی لائف میں، جب بھی مشکل، یا وین آئی وانٹیڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو فلفل مائی نیڈ، اور میں کیونکہ دعا بیسیکلی عاجزی کی علامت ہے، دعا کرنا ہی عاجزی کی علامت ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار تھا اور اس بیماری سے نا نکل نہیں پا رہا تھا، اور کافی ایکسٹینسو لمبی ہو گئی تھی وہ بیماری. تو آئی میڈ دعا کہ میں نے کہا یا اللہ دس از دا مومنٹ، دس از اٹ. میں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں لیکن اب نہیں، اب یہ وہ ٹائم ہے جس میں تو نے، اور میں نے اس کو کافی لنگر آن کیا اور اپنی عاجزی ان کے ساری اللہ کے سامنے رکھی. میں نے کہا یا اللہ کہ تو وہ ہے نا اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یا اللہ تو نہیں نکالے گا تو پھر ہم کس کے در پہ جائیں گے. تو وہ دیٹ اینڈ سبحان اللہ دیٹ واز مومنٹ آئی کوڈ فیل کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ وہ بیماری کیا تھی، کیوں تھی، کب تھی، پتہ نہیں چلا، ایز اے اٹ واز نیور دیئر. تو اس کا نا انسان کی ہیوملٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمبلنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا، جب کمر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، جب پریشان ہوتا ہے، بہت بڑا تعلق ہے دعا کا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، جب بھی آپ دعا کرتے ہیں نا تو ایک دم غائبانہ طور پہ چیزیں نہیں ہو جاتی. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور وہ اسباب جو ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی دعا کو جو ہے نا بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے یہ اس سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ہوا، مطلب کہ یہ نہیں کہ غائبانہ ہوگا کہ جی یہ کر دے تو یہ ہو گیا، نہیں، مطلب کہ کوئی ایسی چیز اگر آپ نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس رزق ختم ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، تو ایک دم ہی کہیں سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر لیں گے کہ آپ کے پاس مال آنا شروع ہو جائے گا. اب میرے جو آج کل جو سب سے زیادہ وری ہوتی ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پرابلمس شروع ہوتی ہیں اسکول میں، بیکاز اسکولز اور کالجز سمجھ لیجئے کہ ایسے نئے افکار اور نئی ایسی سوچ اور نفسیات کے نا لیبر روم ہے، یہاں پہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اینڈ اٹس سو ڈیفیکلٹ کہ آپ اپنے بچوں کو بچائیں. آپ لوگوں نے پتہ نہیں اسکول میں ڈالے کہ نہیں ہے، ایسی چیزیں سیکھ کے آتے ہیں بچے کہ ہم جیسے لوگ جو انگلینڈ سے میں واپس آیا دین کے اپنے بچوں کے لیے ہی میں واپس آیا اور ان کو میں نے ادھر تربیت دینی ہے، لیکن یہاں پہ اسکول سے جب وہ سیکھ کے آتے ہیں تو بندہ بہت شیٹرڈ ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں بہت زیادہ مطلب رات کو تہجد میں جب دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ یا اللہ پلیز آپ ان کو بچائیے، ان کو پلیز بچائیے، کوئی ایسا نہ ہو کہ اپنے کوئی ایسا غلط کام کر لیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچے وہ کام کرنے سے پہلے پکڑے جاتے ہیں، وہ پہلے ہی پکڑے جاتے ہیں اور ادھر ہی اصلاح ہو جاتی ہے. اور بہت ساری دفعہ ایسے ہوا ہے، اور مطلب کہیں سے خبر آ گئی، کہیں سے بات ہو گئی، وہ کرنے سے پہلے ہی اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر لیے کہ بچے گناہوں میں نہیں پڑے. اس کی وجہ یہ نشہ کیونکہ یعنی یہ بھی آپ نے بہت زبردست پوائنٹ چھیڑا ہے کہ کبھی کبھار پیرنٹس نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ باپ کی دعا خاص کر بچوں کو لگتی ہے. ہمارے ہاں عورتیں یا مدرز تو دعائیں کرتی ہیں الحمدللہ، لیکن باپ شاید یہ کہتے ہوئے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے بیزی ہوتے ہیں، ہمیں زیادہ ٹائم نہیں مل پاتا. یعنی جہاں پہ باپ کا کام ہے پیسہ کمانا اور یعنی پریکٹیکلی سٹیپس لینا، لائک وائز باپ کا کام ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن اسٹرانگ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی یہ جو اسپرچول بینگ ہے نا اس کی بھی نشو نما کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ان کے اسپرچول جو بینگ ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا. یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا نا کہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک. جب اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے کیا کہا، اے اللہ صرف مجھے نہیں
میرے بچے کو بھی مسلمان بنا کر ہی رکھنا، یعنی ہم سبمٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے میں سمجھتا ہوں ان فادرز کے لیے جن تک یہ میسج پہنچ رہا ہے کہ جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں، آپ کا کام صرف پیسہ کمانا نہیں ہے اور باقی چیزیں نہیں ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کی دعا لگے گی. آپ اسٹریٹجیز پہ ریلائی نہ کریں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اسٹریٹجیز پہ ریلائی کرتے ہیں. کل پرسوں کی بات ہے، میری کلاس میں انگلش بھی میں ایک جگہ پڑھا رہا ہوں بچے کو، تو اس کے باپ نے آ کے مجھے کہا، اتنے کیسز ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے باپ نے کہا میرا بیٹا بدل گیا ہے، حافظ ہے، اور بدل اس طرح کیا ہے کہ وہ ویب کی باتیں کرتا ہے اور وہ ٹریڈنگ کی باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا کہ میں نے اس کو پہلے بتایا کہ کیا اسٹریٹجی ہے. پھر میں نے کہا کہ حضرت آپ کو رات کو اٹھ کے رونا پڑے گا اپنے بیٹے کے لیے. وہ ایک دم ایسے ہو گیا کہ یہ اس نے کیا بات کی، اس کا ذہن کبھی گیا ہی نہیں تھا اس کی طرف. میں نے کہا میں اسٹریٹجیز اور نصیحتیں بتاؤں گا، میں اس کی ہیلپ بھی کروں گا، آپ کا رات کو اٹھ کے رونا بہت ضروری ہے. وہ لٹرلی وہ شاکڈ ہو گیا کہ اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اس نے میری طرف دیکھا، کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے بات جو کی ہے نا، آج تک مجھے کسی نے نہیں کی یہ بات. مجھے آپ جب تک روئیں گے نہیں اپنے بچوں کے لیے تو اپروولس کہاں سے آئیں گی؟ شیخ ایک میں سن رہا تھا وہ یہ ایگزیکٹلی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ماں باپ کو بالکل ذمہ ہے تربیت کرنی ہے، لیکن جس طرح ہمارے دین کا مزاج ہے نا کہ آؤٹ کم بیسڈ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے ایفرٹ، اور ہم اس کے اندر نا یہ جو آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے کہ ہم کبھی اگر ایفرٹ کو نا یہ اسٹریٹجی کون سے اسکول میں کون سے قاری سے پڑھوا دینا، کون سی اسپورٹس میں ڈال دینا، کون سی ایکٹیویٹی سے بچانا، کون سے مطلب وی آر سو فوکسڈ. یہ ضروری چیز ہے، نو ڈاؤٹ، یہ کرنا، اس کے اوپر اسٹریٹجائز کرنا، برے ماحول سے بچانا، اچھے ماحول میں ڈالنا، یہ ساری چیزیں. بٹ ہی واز سو کلیئر کا کہ لیکن اف یو آر ناٹ میکنگ دعا دین آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیسکلی اپنی عقل کو بیسکلی بنا رہے ہیں کہ مائی عقل از گوئنگ ٹو واٹ، یہ چیز ہے جو میرے بچوں کو سیٹ رکھے گی. اینڈ یو آپ اللہ سے امید کام بیسکلی نہیں رکھ رہے ان ادر ورڈس. تو کہا اللہ کے سامنے گر گڑا کر رونا. اور یہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو باپ کی دعا ہے، اسپیشلی باپ کے اوپر وہ ذکر کر رہے تھے، کہتے فادر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اسپیشلی ود دا بوائز، کہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے، مطلب باقاعدہ ان کی پڑھانا پڑھونا، قرآن اور دینی تربیت ان کو سکھانا، یہ باپ کا کام ہے. باپ کا کام صرف پیسہ کمانا نہیں ہے کہ بس میں نے پیسے کما کے بیوی کو لا کے دینا، باقی ٹوٹل تربیت ہم نے بھی نا ماں پہ ڈال دی ہوئی ہے، آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. بالکل. تو یار باپ نے بچوں کو اپنے ساتھ لگانا کرنا، اور پھر اس میں اس کے ساتھ دعا، انہوں نے کہا بالکل کنسسٹنٹلی دعا کی نا پاور کو نا. دیکھیں نا جب وہ انہوں نے اسباب تو سارے استعمال کر لیے نا، اور ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑ کے بھی آ گئے. اچھا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ باپ جب نیکی کرے نا، ماں جب نیکی کرے، کوئی صدقہ دے، کوئی اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے، اس کے بعد فوراً سے دعا کرے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، ہاجر اسماعیل کو چھوڑا، اور جیسے ہی وہ غائب ہوئے نا، پہاڑی سے اترے اور دیکھا بیوی بچے، فوراً سے ہاتھ کھڑے کیے، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں نے کام کر دیا ہے، اب تو نے ان کو سنبھالنا ہے. اور یہ نماز پڑھیں گے، نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات. یا اللہ اب لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. تو آئی تھنک جب نیکی کریں نا، خاص طور پہ یعنی ہم عمرے پہ جاتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم تہجد پہ دعائیں کرتے ہیں، روزے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑی اس پہ ترغیب ہوتی ہے. تو دعا کی قبولیت میں سے اللہ کے میں کہا باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے اپنی اولاد کے لیے. نیکی بھی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی، غار میں جو 3 بندے پھنسے ہیں، واسطہ کس کا دیا انہوں نے؟ نیکیوں کا ہی دیا نا. تو نیکی از سو امپورٹنٹ کہ یو ہیو ٹو ڈو سم کائنڈ آف اے نیکی. میں کہتا ہوں روزہ رکھنا خود کتنی بڑی عبادت ہے. روزے کی حالت میں دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو اور بہت سارے ایسے موقع ہیں، انفیکٹ مطلب یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ٹائمز رکھے ہیں، اوقات رکھے ہیں قبولیت کے. تو آئی واز لسننگ شیخ بڑے مزے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، آپ کسی ٹائم بھی کر لیں. سو وائی دے آر ڈفرنٹ اوقات؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل ٹائمز گھڑیاں کیوں رکھتی ہیں اور باقی ٹائم کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے؟ تو ہی واز ایکسپلیننگ ان اے ویری ڈفرنٹ وے، جو کہ میرے لیے نئی چیز تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرض اقامت اور اس کے بیچ کا ٹائم ہے، فرائیڈیز کو عصر اور مغرب کا جو ٹائم ہے، ڈفرینٹ اوقات اللہ تعالیٰ نے جو خاص رکھے نا، کہتے ہیں یہ نا اٹ از ون آف دوز ٹائمز جس میں اللہ تعالیٰ نا آپ کو نا موقع دے رہے ہیں کہ یہ دعا کا قبولیت کا لازمی ہے، لیکن اٹس لائک اے گارنٹیڈ ٹائم کہ اس اپرچونٹی کو نہ مس کریں. کہتے ہیں کچھ آپ کو نا موقع مل رہے ہوتے ہیں کہ یو کین ڈو تھنگز اینی ٹائم، لیکن کچھ خاص جب اس کو کر دیا جاتا ہے نا، وہ ٹائم ہی ہے کہ وہ اسی چیز کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے. سو ناؤ یو میک دعا تاکہ وہ قبول ہوئے.
تو ہم لوگ ان موقعوں کو تو بالکل بھی نہ جانے دیں. اور ویسے دعا تو اللہ تعالیٰ آپ کس ٹائم بھی کر سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھائے بھی کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو, کوئی بہت لمبا چوڑا اہتمام نہیں ہے, لیکن یس اگر وہ اہتمام کے ساتھ کی جائے, اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. اللہ کی حمد, جیسے نماز بھی مطلب اس میں بھی ہم دیکھیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں. عمر بن خطاب جو ہے نا کمال کی بات کرتے ہیں یار, اسی بات سے نا یاد آیا, وہ کہتے ہیں کہ انی لا احمل ہم الاجابہ ولکنی احمل ہم دعا. میں نے جو اجابہ یعنی دعا قبولیت کا جو برڈن اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہی نہیں ہے. جو برڈن میں نے اٹھایا ہوا دعا کرنے کا برڈن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں اس کی قبول کرتے ہی کرتے ہیں. تو ہمارا کام ہے صرف دعائیں کرنا. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, اللہ تعالیٰ کیا اس ٹائم باقی ٹائمز میں نہیں سن رہے ہوتے اور یہاں سن رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سن رہے ہوتے ہیں, ہر ٹائم سن رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی دعا کسی بھی ٹائم پہ قبول ہو جاتی ہے, آپ کرنے والے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ از گیونگ یو این اپرچونیٹی کہ میرے بندے اب تو قریب آ جا. تو ویسے دعائیں نہیں کرتا, لیکن یہ ٹائم اسپیشل ہے نا, تجھے رمضان دے دیا میں نے, تجھے روزے دے دیے میں نے, تجھے تہجد دے دی میں نے, مختلف یعنی اللہ تعالیٰ گیوز اس اپرچونیٹیز. اور سبحان اللہ یار اخوان, اگر ہم نا ملٹیپل ٹائمز ان اے ڈے,